الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک گھر میں، اور یوں کہو کہ آخری جمعہ میں، اللہ نے رمضان کے آخری جمعہ میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب نیت کریں، جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے یہ مبارک گھر میں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تقریباً 20 منٹ میں ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور ضروری باتیں بھی سننا ہے۔ اور آج الحمدللہ آنے والی رات 27ویں رات ہے، بہت پیاری رات ہے۔ اللہ آج کی رات سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں، ہم سب ایک بات سنیں جو پہلے بھی سنی، آج بھی سنیں۔ ہم ذکر کریں گے اور آج ایک ارادہ کریں کہ جیسے ہم آج ذکر کریں گے، جب تک انشاءاللہ ہم زندہ رہے، اللہ ہم کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی یاد ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذکر کے بارے میں پوچھا گیا، اور ہم خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میری یاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بولو، اللہ کی یاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو سب ہم ملے ہیں ساتھ میں، جمعہ کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ، معلوم نہیں آئندہ ایسا پیارا موقع کس کو ملے نہ ملے، تو ہم سب مل کر آؤ اللہ کا ذکر ساتھ میں کریں۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی ذکر کے بارے میں 4 باتیں فرمائیں، ساتھ میں بولو گے تو اچھا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں بڑی بڑی 4 باتیں فرمائیں۔ وہ باتیں پہلے ہمیں یاد ہونا چاہیے، وہ اگر تصور ہونا تو ذکر کرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی حلاوت ہم کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں کہتے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، اے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو نہ زمین پر۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ تو سب لوگ تیار رہیں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہم کریں گے، آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ تو ذکر کا پہلا انعام، ساتھ میں بولو ذکر کا پہلا انعام۔ دوسرا انعام اس سے بڑھ کر بڑا پیارا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر، بولتے جاؤ، میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو زمین پر اللہ کا ذکر کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رحمت ہمیں ملے تو ذکر کے کتنے انعام ہو گئے؟ 2 انعام۔ تیسرا انعام جو قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔
تو میرے دوستو دل کا چین سکون اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرتا جا دل میں چین اور سکون عطا کروں گا. خیر میرے پیارو اگر آپ سوچیں نا 3 انعام بڑے بڑے ہو گئے. ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے, آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے, اللہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرے گا. ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے, اللہ دل میں چین اور سکون دے گا. لیکن میرے دوستو چوتھا انعام جو سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا, اتنے پیار سے فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا چوتھا انعام اللہ کہتا اے میرا بندہ, اے میرا بندہ, اے میرا بندہ آج زمین پر میرا نام لے لے. اللہ ہم سے کہتا ہے, یہ رمضان کا آخری جمعہ, اللہ ہم سے کہتا ہے اے میرا بندہ آج پیار محبت سے میرا نام زمین پر لے لے. اللہ کہتا میری قسم آج آسمانوں پر میں تیرا نام لینے والا ہوں. قرآن پاک میں یہ چوتھا انعام قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ آج پیار محبت سے مجھے یاد کر لے. آج زمین پر یاد کر لے, میں آسمانوں پر یاد کروں گا. فرش پہ یاد کر لے, میں عرش پہ یاد کروں گا. انسانوں کے بیچ میں یاد کر لے, میں فرشتوں کے بیچ میں یاد کروں گا. ارے اللہ کہتا گنہگاروں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے, میں معصوموں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا. بلکہ میں کہتا ہوں میرے پیاروں, اللہ کہتا آج جمعہ کا دن اپنی طاقت کے مطابق آج اللہ کا نام لے لے. اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہمارا نام لیتا رہے گا. ہمارا یاد کرنا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, اللہ تو ہم کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا. تو چلو میرے پیارے دوستو ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آخری جمعہ نا, آخری جمعہ میں ہمیں کیا کرنا, سب لوگ گردن جھکا دے بالکل پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ کا نام, ہم سب کی زبان پر اللہ کا نام شروع کریں. گردن نیچے رہے, آواز بلند رہے, شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے. تھوڑا آواز تھوڑی آواز اوپر کرے, نہیں ہو سکتا مائک برابر ہوگا. اب ہم لوگ بھی تو بیمار ہو گئے نا, پورا مہینہ ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھ میں سننے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. مجھے اس وقت بہت بڑی بات آپ سے کرنا ہے, وقت بہت کم ہے, تقریباً 10 منٹ ہمارے پاس ہے. یہ جو ہم نے روزے رکھے نا الحمدللہ اب تو ختم ہونے جا رہے, آج 26 روزہ آ گئے الحمدللہ. یہ روزے کافی لمبے رہے. ہاں بولو نا, آپ تو ایسے بیٹھے میرے سامنے. بھائی روزے کافی لمبے رہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, رکھے. بولو الحمدللہ, بولو الحمدللہ. ہاں کوئی بیمار ہوگا, کوئی معذور ہوگا, کوئی بیچارہ پریشان ہوگا, وہ بات الگ ہے. اور بیمار کو اور پریشان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ تندرستی میں جو روزہ رکھتا ہے جب بیمار ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, وہ معذور ہوتا ہے روزہ نہیں رکھ پاتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیمار ہے وہ
روزہ نہیں رکھ پاتا تو کیا کرے، اس لیے کہ جب تندرست تھا تب تو وہ برابر روزہ رکھتا تھا، اب تو بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر نے منع کیا، اب اس کو ہائی ڈائبٹیز ہو یا ہائی پریشر ہو تو روزہ نہیں رکھ پاتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر کی بات نہیں، چونکہ نیت تو تھی اس کے روزہ رکھنے کی، بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی نیت پر بھی اللہ پورے روزے کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، میں اس وقت آپ کے سامنے بہت ضروری بات یہ لے کر آیا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے، لمبے روزے رکھے، صحیح میں لمبے روزے رکھے۔ کس کو کہتے ہیں 19 آورز 20 آورز، اور جب میرے جیسا آدمی اسکاٹ لینڈ گیا تو 21 آورز۔ یہ جو روزے ہم نے رکھے تو اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ ارے کچھ تو بولو گے نا آپ لوگ، ہم کو کیا ملے؟ بھائی اتنا لمبا روزہ، ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھے کہ اللہ ہم نے اتنے بڑے بڑے روزے رکھے، اللہ تو ہم کو کیا دینے والا؟ آپ سب سبحان اللہ بولو گے، سبحان اللہ بولو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میرا بندہ تو نے میرے راستے میں تکلیف اٹھائی۔ اللہ کہتا میرے راستے میں تکلیف اٹھائی، جیسے ہم کہیں گے اللہ کہتا میرے واسطے تو بھوکا تھا، اے بندہ میرے واسطے پیاسا تھا، اے بندہ جب تو جاب سے تھک کر آیا تو سامنے کھانا تھا، ارے تیرے سامنے پانی تھا، ارے تیرے سامنے ٹھنڈا شربت تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے اور میرے حکم کی وجہ سے تو کھانا نہیں کھایا، تو نے پانی نہیں پیا، تو نے میرے راستے میں تکلیف اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا اے میرا بندہ اب فکر مت کرنا، اللہ کہتا میرا بندہ فکر مت کرنا، میں بڑے 3 انعام تجھے دینے والا ہوں۔ کتنے انعام ملنے والے؟ بولو سبحان اللہ، ارے بولو نا، ابھی رمضان ہے، آخری جمعہ ہے، بھائی اللہ ہم کو کتنے انعام دینے والا؟ نہیں آواز سے بولو نا، اللہ کتنے انعام دینے والا؟ 3۔ اور اللہ وہ 3 انعام دینے والا، میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اللہ وہ 3 انعام دینے والا جو اللہ ہی دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کی ذات بڑی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، اللہ کی قسم وہ 3 انعام دے گا، ان 3 انعاموں سے بڑھ کر بھی کوئی انعام نہیں ہوگا۔ تو چلو آج آ جاؤ، ہم خوش ہو کر یہاں سے جائیں گے کہ ہم نے بڑے روزے رکھے، ارے 19 آورز 20 آورز 21 آورز ہم نے جو روزے رکھے ہیں۔ اللہ کہتا یہ مت سمجھنا کہ میرے بندے میں نے تیرے پاس روزہ رکھوایا، اللہ کہتا ہے مجھے تیرے بھوکا رکھ کر مجھے کیا ملا؟ اللہ کہتا ہے تجھے پیاسا رکھ کر مجھے کیا ملا؟ ارے تیرے پاس اتنا لمبا روزہ رکھوا کے مجھے کیا ملا؟ اللہ کہتا ہے میں تو امتحان لینا چاہتا تھا، تو ایگزامینیشن ہال میں تھا، جا تو پاس ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے دنیا والے انعام دیتے ہیں، میں وہ انعام دوں گا جس سے بڑھ کر میری قسم کوئی انعام نہیں ہوگا۔ تو چلو بھائی یہ انعام ہم سب کو لینا ہے۔ کتنے انعام اللہ دینے والا؟ بولو نا اب تو 3 قرآن کریم سے، ڈائریکٹ قرآن کریم سے 3 انعام۔ سب سے پہلا انعام بولو انشاءاللہ، اللہ ہم کو دے گا انشاءاللہ۔ پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے بندے جنہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائی، بھائی یہ روزے کا رکھنا بھی بڑا تکلیف والا، اے اللہ ہم نے روزے رکھے، ہم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، اللہ تو کون سا انعام دینے والا؟ اللہ فرماتا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا میرا بھی وعدہ ہے مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ پہلا انعام بولو ہدایت، ہاتھ میں انگلی سے اشارہ کر کے بولو پہلا انعام، نہیں بولو نا پہلا انعام ہدایت۔ اور ہدایت اتنا بڑا انعام ہے، اے اللہ کی قسم ہدایت اتنا بڑا انعام ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ ارے بولو نا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہدایت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، ارے بولو نا ہدایت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، ہدایت اپنے چہرے کے کلر سے نہیں خریدی جاتی، ارے ہدایت کسی اسٹیٹس سے نہیں خریدی جاتی، ہدایت وہ انعام ہے جو ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے جس کو پسند آتا دیتا، جس کو نہیں پسند آتا نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا میرے کو ابو جہل پسند نہیں آیا، وہ چودھری تھا، مکے کا چودھری تھا، لیکن میرے کو ابو جہل پسند نہیں آیا، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ نے کہا ابو لہب خوبصورت تھا لیکن مجھے پسند نہیں آیا، میں نے ہدایت نہیں دی۔ امیہ مکے کا بہت بڑا ابجوپتی تھا، مالدار تھا، اللہ نے کہا مجھے نہیں پسند آیا، میں نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ نے ابو جہل کو نہ دی، اللہ نے ابو لہب کو نہ دی، اللہ نے امیہ کو نہ دی۔ اللہ کو ہدایت دینا ہے تو کالے کلوٹے غلام بلال حبشی کو اللہ نے حبشے سے بلا کر ہدایت سے مالا مال کیا۔ اللہ نے کہہ دیا ہدایت کا تعلق پیسوں سے نہیں، چہروں سے نہیں، ہدایت کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ بولو کس سے ہے؟ تو یہ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہے، جلدی آپ یہ 3 انعام، لیکن ایک بات بتاؤں، ہدایت کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی اپنے چچا کے پاس آئے، چچا کون؟ ابو طالب، کتنے پیار سے کہا چچا کلمہ پڑھو نا، چچا کلمہ پڑھو نا، چچا ہے چچا ابو طالب کلمہ پڑھو نا۔ اللہ کو ہدایت نہیں دینی تھی، چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ کو
انتقال ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے نبی بہت روئے، اللہ میرے تو چچا تھے نا، اللہ میرے تو چچا تھے. اللہ نے اس وقت جواب دیا محبوب تیرے چچا تھے، لیکن ہدایت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے کہا ہدایت دینا میرے ہاتھ میں. تو میرے پیاروں ہم نے روزہ رکھا، لمبا روزہ رکھا. ہمارا پہلا ریوارڈ، ہمارا پہلا انعام، سب ساتھ میں بولو اللہ کیا دے گا؟ ہدایت. انشاءاللہ بولو نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ تو پہلا انعام ہوا. اب ہم اللہ سے پوچھے، ہم نے لمبا روزہ رکھا، اللہ دوسرا انعام کیا. اللہ نے دوسرا انعام بھی بتایا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے دوسرا انعام بتایا، نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے راستے میں تکلیف اٹھانے والا، ہم کہیں خدا کے راستے میں بھوکا پیاسا رہنے والا، اللہ فرماتا میں تیری مدد کروں گا. اللہ فرماتا میں تیری مدد کروں گا، کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ مدد کرے گا، کامیابی قدم چومے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مدد کرے گا، کامیابی قدم چومے گی، اس کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا آخری گھڑی ہوگی. اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ بولو نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. کتنے انعام ہو گئے؟ دو. ایک تو ہدایت، نمبر دو اللہ موت کے وقت ہمیں کیا دے گا؟ کلمہ. اور تیسرا انعام کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایمان والا تو نے میرے راستے میں تکلیف اٹھائی، یہ ایسی تجارت ہے. اللہ فرماتا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو یہ تین انعام، بولو کتنے انعامات اللہ ہم کو دینے والا؟ تین. اور ڈائریکٹ قرآن میں. اچھا ایک بات سمجھ لو، کوئی بھی وعدہ کرے میں یہ دینے والا، میں یہ کرنے والا، بولتے نا بہت سارے لوگ بولتے اتنے پاؤنڈ دے دے، انویسٹ کر لے، ہم تیرے کو 1 سال کے بعد اتنا دیں گے. بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے سے پلٹ جاتے ہیں. بلکہ کتنے لوگ تو لیتے ہی اس لیے کہ دینے کا واپس نہیں ہے. ہاں کتنے لوگ وعدے سے پلٹ جاتے. لیکن اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے میرا بندہ، اے میرا بندہ، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے میرا بندہ میں اگر وعدہ کروں میں پلٹنے والا. اللہ کہتا ہے لستو بھی ظلم، میں ظلم بھی نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا. لستو بھی معدوم، اللہ کہتا ہے میں بھاگ بھی نہیں جاؤں گا. اللہ کہتا ہے میں کچھ لے کے بھاگ نہیں جاؤں گا، میں ظلم بھی نہیں کروں گا. بلکہ اللہ کہتا ہے میرا فیصلہ آخری فائنل فیصلہ. اللہ نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو چلو میرے پیارے بھائیو آج کہہ دو نا ہم نے روزہ رکھا. سب سے پہلا انعام آمین بولتے جاؤ نا. سب سے پہلا انعام اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. دوسرا انعام اللہ یاد ہے نا موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. اور تیسرا انعام جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہمارے قریب نہ آئے. کتنے انعام اللہ ہم کو دے گا؟ 3 انعام. لیکن میرے دوستو روزہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 1 منٹ باقی ہے. ایک گناہ ایسا ہے جو ہم کر رہے ہیں، میں آپ سب، تو کیا یہ بھوکا پیاسا ایسا ہی تو نہیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ قیامت میں کہے گا میرا بندہ روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھا. وہ بندہ کہے گا اللہ رکھا نا، اللہ میں نے رکھا. اللہ کہے گا روزہ نہیں رکھا، کہے گا اللہ میں نے روزہ رکھا. پورے ایریا کو پوچھ لے، اللہ بلیک بن میں پوچھ لے، اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے یاد کر تو نے روزہ رکھا تھا، لیکن روزے کی حالت میں تو نے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی تو کی تھی نا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، جس کو اردو میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں بیک بائٹنگ کہتے ہیں. ہمارے نبی نے صاف فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبہ تفسد الصوم. ہمارے نبی نے فرمایا جس نے پیٹھ پیچھے تھوڑی بھی کسی کی برائی کی اس دن کا روزہ اللہ برباد کر دیتا ہے. اس نے میرے پیارو
बहुत बड़े बड़े सवाब है, हिदायत भी मिलने वाली है, हाँ मौत के वक्त कलमा भी मिलने वाला है, और मेरे प्यारों हमें जहन्नम से आज़ादी भी मिलने वाली है। और ये रमज़ान का मुबारक महीना है और हमको किसी को नहीं मालूम मेरे दोस्तों आइंदा रमज़ान मिले न मिले, इसलिए इससे पहले कि हमारा ये रमज़ान का महीना ख़त्म हो हम सब ये तीनों इनाम लेने वाले बने और अपने आप को गुनाहों से बचा। लअल्लकुम तत्तकून पे अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इबादल्लाह, अव्वलन ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़िस्सिर्रि वल इलन फ़इन्न अत्तक़वा सनामुदुरल ईमान कमा क़ाल जल्ल व अला इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। इबादल्लाह, इन्न मिन अफ़ज़लि अअमालिल अब्द अल्लज़ी अलैहि मदारु ईमानिही हुवा अत्तौहीद। अत्तौहीद अव्वलु मा वस्सा बिही रसूलुल्लाहि रुसुलहु इंदमा अरसलहुम इला अक़वामिन व क़बाइल कमा जाअ अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिमुआज़ या मुआज़ इन्नक तअती क़ौमन मिन अहलिल किताब फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वरवल इमामुल बुखारी अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व हज्जिल बैत व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। लिज़ालिक सुइल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिर रजुल युक़ातिलु शुजाअह
ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن المعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من
من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े सीधी कर ले, कंधे से कंधा मिला ले। जिन हजरात की पैजामा पटलून टखनों के नीचे हो ऊपर कर ले। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, मिल मिल के खड़े रहे। अल्लाह सबके दिलों को मिलाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات الطيبات السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع. يا من لا يغلطه السائلون. يا من لا يبتلم بالحاه الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ رمضان کا آخری جمعہ گیا. آئندہ جمعہ ہمیں یہ نور نہیں ملے گا، ہمیں یہ رمضان کا مبارک دن نہیں ملے گا. اے اللہ آئندہ رمضان معلوم نہیں کون جیے گا کون مرے گا. الہ العالمین آج ہماری مغفرت فرما دے. اللہ مغفرت فرما دے. ہم کو جہنم سے آزاد کر دے. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تو ہمارا معبود ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے. تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں. اللہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تو بہت کریم ہے. اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ تو بہت پیارا ہے. تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا،
کبھی ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اللہ ہم مانگتے گئے تو دیتا گیا، ہم مانگتے گئے تو دیتا گیا۔ اے اللہ، اللہ اب ہمیں معاف کر دے۔ اللہ آج تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے۔ اللہ آج 27ویں رات آنے والی ہے، اللہ قرآن پاک کا ختم ہونے والا ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں قرآن پاک کا ختم ہوگا۔ اللہ آج تو تیری رحمت آسمانوں پر ہوگی، اللہ اللہ تو پہلے آسمان پر ہوگا، اللہ اللہ تو اعلان پہ اعلان کرتا ہوگا۔ اللہ اے اللہ آج ہمیں معاف کر دے، اللہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ کہتے ہوئے ڈر لگتا، اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں سر میں درد ہوتا بے چین ہو جاتے، پاؤں میں درد ہوتا بے چین ہو جاتے۔ اللہ ہم قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ قبر کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ حضرت ابو بکر جیسے ابو بکر نے جب قبر کے عذاب کے بارے میں سنا تو کہہ دیا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اے اللہ حضرت عثمان روئے روئے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ اے اللہ پورے رمضان میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی، اللہ روزے بھی صحیح نہیں ہوئے، اللہ روزے رکھنے نہیں آئے، اللہ ہمیں روزے رکھنے نہیں آئے، اللہ ہماری روزوں میں غلطیاں ہوئی، ہماری تراویح میں غلطیاں ہوئی۔ اللہ رمضان پہلے جو گناہ کرتے رمضان میں بھی ہم نے گناہ کیا، اللہ اللہ آج بھکاری کی طرح تجھ سے بھیک مانگتے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اے اللہ اتنا بڑا مجمع، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اللہ اسی کے صدقے ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ مجمع میں حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے وہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے۔ اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے، اللہ بہت پیاری، اللہ بہت محنتوں سے ہمیں بڑا کیا ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، بہت مشقتیں اٹھائی ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں بہت برکت دے دے، اللہ ان کو تندرستی دے دے، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے دعا کا دروازہ بڑا کھلا ہوا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ روزی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ العالمین ان کی عمر میں بہت برکت دے دے، کہ اللہ ہمارے جوانوں میں سے جس نے ماں کو ستایا ہو، ماں کا دل دکھایا ہو، کسی نے ماں کے سامنے آنکھیں اٹھائی ہو، کسی نے زبان درازی کی ہو، اے اللہ آج سب کو معاف فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہیں، ماں نہیں اللہ، ابا نہیں اللہ، آج بڑی رات ہے، کون ہوگا جس کو اپنی ماں یاد نہیں آئے گی، کون ہوگا جس کو اپنا مرحوم باپ یاد نہیں آئے گا۔ اے اللہ سب لوگ اپنے ماں کے جنازے کے بارے میں سوچتے ہوں گے، اے اللہ کیسے کندھا دیا ہوگا، کیسے دفن کیا ہوگا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مرحومین اور مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جتنے بیمار سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔